بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو بندہ نچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے فقہ کے، طریقت کے اور عقائد کے اماموں کا جو ہے وہ ان کے نام آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب میں مختصر ایک ایک کر کے، یعنی کہ فقہ کے جو ہمارے 4 امام ہیں ان کا تعارف، اور طریقت کے جو امام ہیں ان کا تعارف، اور عقائد کے جو ہمارے 2 امام ہیں ان کا تعارف پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کا نام نعمان تھا اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور لقب آپ کا امام اعظم ہے۔ اور جب بھی آج دنیا میں امام اعظم کا نام آتا ہے تو لوگوں کو ذہنوں میں فوراً حضرت نعمان بن ثابت آ جاتے ہیں۔ تو آپ کا لقب مشہور ہے امام اعظم، اور کنیت آپ کی ابو حنیفہ تھی۔ آپ تقریباً 80 ہجری میں عراق کے دارالحکومت کوفہ میں پیدا ہوئے، اور 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے زیارت فرمائی ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی کہ تابعین کی جماعت میں آپ آتے ہیں۔ حضرت امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی زیارت آپ نے فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ آپ کا منصب اور آپ کا مقام ہے۔ آپ کا بچپن زمانہ نہایت اشوب زمانہ تھا، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت حجاج بن یوسف اور عبد المالک بن مروان یہ وقت کا بادشاہ تھا، اور حجاج بن یوسف جو تھا یہ اس وقت گورنر تھا۔ امام ابو حفص کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً آپ نے جن اساتذہ سے دین سیکھا، یعنی کہ تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، ان کی تعداد کم و بیش 4000 کے قریب ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ 4000 ایسے اساتذہ جن سے آپ نے علم سیکھا۔ اور ایک اور امام ہیں، استاد ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جن سے آپ نے حدیث پڑھی ان کی تعداد کم و بیش 319 اساتذہ ایسے تھے جن کے پاس آپ نے دوزانو ہو کر ادب سے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھا۔ تو یہاں سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین سے کتنا لگاؤ تھا اور کتنی محبت تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ جب آپ علم سے فراغت پا کر اپنے شہر واپس لوٹے تو لوگوں نے عرض کی حضور رمضان شریف آنے والا ہے، تو آپ ہماری مسجد میں، جس طرح آج حفاظ کرام جو ہیں وہ مساجد میں تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں اور قرآن پاک سناتے ہیں، اسی طرح لوگوں نے آپ کا اصرار کیا کہ حضور آپ ہماری مسجد میں قرآن پاک سنائیں گے، کیونکہ آپ قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ اب جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوا تو آپ صبح کے وقت بیٹھتے اور ایک سپارہ زبانی یاد کرتے، اور رات کو وہ سپارہ آپ قرآن پاک کا وہ سپارہ تراویحوں کے اندر سناتے۔ اسی طرح آپ نے 30 دنوں کے اندر قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ یہ بھی اعزاز امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے کہ آپ نے ایک رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن پاک کی تلاوت کی، اور یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی ہے۔ 61 قرآن پاک آپ نے اس طرح پڑھے کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا تو آپ ایک قرآن پاک صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کرتے، اس کو دن میں کسی وقت بھی مکمل کرتے، اور اسی طرح آپ ایک قرآن پاک رات کو مکمل کرتے، اور ایک وہ قرآن پاک جو آپ 30 یا 29 تراویحوں کے اندر پڑھاتے تھے وہ قرآن پاک۔ اس طرح آپ نے 61 قرآن پاک ایک رمضان شریف میں آپ نے پڑھے۔ آج اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشن کو لیں اور آپ کی لکھی ہوئی تصانیف کو اٹھائیں، جس میں فقہ اکبر ہے اور مسند امام اعظم ہے، ان کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ تو ان پہ ہمیں فخر ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فالور ہیں، یعنی کہ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کوفہ میں ہوئی، جو عراق کا دارالحکومت تھا اس وقت۔ سن 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور 150 ہجری یعنی کہ 150 ہجری میں آپ نے وصال پایا۔ اس طرح آپ نے 70 سال جو تھی وہ عمر مبارک پائی۔
لیکن ساری زندگی آپ نے جو انکساری سے گزاری اور آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے پر چل کر دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔